السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کی کتاب التہجد کا آپ کہہ لیں کہ ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر حدیث نمبر 590 سے 619 تک۔ یہ احادیث ہمیں رات کی نماز یعنی تہجد اور دوسری نفل عبادات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان روایات سے اہم سبق اور عملی نقطات نکالیں جو ہم سب کی روحانی زندگی بہتر بنانے میں مدد دیں۔ جی بالکل، اور یہ احادیث آپ دیکھیں صرف نماز کا طریقہ نہیں بتاتی، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک گہرا ذاتی تعلق کیسے قائم ہو، شکر گزاری کیسے آئے، عاجزی کیسے آئے، اس کا پورا ایک نقشہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان احادیث میں ہمارے لیے کیا حکمت چھپی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو بہت متاثر کرتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد سے غیر معمولی شوق ہے۔ حدیث 595 میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ جو شدت ہے عمل میں، یہ کیا سکھاتی ہے؟ کیا صرف مشقت اٹھانا مقصد تھا؟ نہیں، دیکھیں، مشقت بذات خود مقصد نہیں تھی، یہ اصل میں اس گہرے احساس تشکر کا اظہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے۔ مطلب تہجد آپ کے لیے صرف ایک عبادت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا، اس کی بڑائی کے سامنے اپنی بندگی پیش کرنے کا اور اس سے براہ راست جڑنے کا ایک بہت خاص ذریعہ تھی۔ اور یہی کیفیت ہمیں حدیث 590 کی دعا میں بھی نظر آتی ہے، وہ لمبی دعا جو آپ تہجد شروع کرتے وقت پڑھتے تھے، جس میں اللہ کی حمد ہے، اس کی بادشاہی کا اقرار ہے، اس کے وعدوں کی سچائی کا ذکر ہے، اور پھر اپنی مکمل سپردگی اور مغفرت کی طلب ہے۔ جی ہاں، اور یہ تعلق، یہ شکر گزاری صرف ذاتی عمل تک نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے وہ حدیث 591 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے۔ ان کے خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش وہ رات کو تہجد پڑھتا، اور اس ایک جملے نے ان کی زندگی بدل دی، وہ تہجد کے پابند ہو گئے۔ تو یہ جو ترغیب تھی، یہ صرف نماز پڑھو کہنا تھا یا اس میں کچھ اور بھی تھا؟ مطلب کوئی روحانی مقام بلند کرنے کا اشارہ؟ یقیناً اس میں ایک گہرا اشارہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تہجد کی پابندی انسان کو اللہ کے نزدیک، آپ کہہ لیں کہ محبوب بناتی ہے، اس کے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک نفل عبادت نہیں، بلکہ کردار سازی اور نفس کی اصلاح کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ترغیب کا انداز بھی مختلف ہوتا تھا۔ حدیث 593 میں وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تہجد کے لیے جگایا، اور حضرت علی نے جواب دیا کہ ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ چاہے گا اٹھا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، لیکن ڈانٹا نہیں، بس قرآن کی آیت انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے پڑھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہ نرمی کیوں تھی؟ جی، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ایک طرف تو اپنی اولاد اور قریبی لوگوں کی دینی تربیت کی فکر ہے، دوسری طرف انسان کی فطری کمزوری، مطلب سستی، نیند کا غلبہ اور تعویلیں پیش کرنے کی عادت، اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آیت پڑھنا یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ یہ جواب ٹھیک نہیں، مگر سختی نہ کرنا یہ امت کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ بھئی ترغیب میں حکمت اور نرمی ہو۔ اور یہی حکمت مجھے لگتا ہے حدیث 594 میں بھی نظر آتی ہے، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی پسندیدہ عمل بھی اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، جیسے چاشت کی نماز کی پابندی۔ بالکل بالکل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا کیا ہی عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت دین پر آسانی سے عمل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی مشقت، جیسے وہ پاؤں پر ورم آنے والی حدیث ہے، برداشت کرتے تھے، وہیں امت کے لیے آسانی بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اسی توازن کی ایک اور مثال حدیث 592 میں ہے کہ بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد قضا بھی کی، تو اس میں رخصت کا پہلو ہے کہ بھئی مجبوری میں گنجائش ہے۔ تو پھر یہ جو توازن ہے، یعنی ذاتی شدت عمل اور امت کے لیے آسانی، اس کو عام آدمی کیسے سمجھے، کیسے قائم کرے؟ کیا اس پر کوئی رہنمائی ہے؟
جی بالکل، حدیث 609 اس توازن کو بہت واضح کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ مسجد میں رسی سے سہارا لے کر نفل پڑھ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی خوشی اور طاقت کے مطابق نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ تو اصول یہ ہے، عبادت میں اصل چیز خشوع و خضوع ہے، دل کا لگنا ہے، نہ کہ خود کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا۔ اسی طرح حدیث 596 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کی تعریف ہے، آدھی رات سونا، پھر تہائی رات عبادت، پھر کچھ سونا، اور ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ یہ اعتدال کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اہمیت اور توازن کی۔ اب ذرا عملی پہلوؤں پر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا معمول کیسا تھا؟ وقت کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، حدیث 597 سے 599 تک جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، مرغ کی اذان کے قریب۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آخر رات تک آرام فرمایا، یعنی وقت میں تھوڑی سی لچک تھی۔ افضل وقت تو رات کا آخری تہائی حصہ ہے، لیکن عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اور رکعتوں کی تعداد؟ کہیں 11 کا ذکر ہے، کہیں 13 کا، حدیث 601، 602، 608 میں۔ تو کیا تعداد اہم ہے؟ ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تعداد میں لچک ہے۔ اصل چیز وہ تعداد نہیں بلکہ کیفیت ہے، خشوع و خضوع اور پابندی۔ کم از کم 2 رکعت بھی تہجد شمار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً وتر سمیت 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھنا افضل قرار دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی معمول اپنایا جائے اسے استقامت سے کیا جائے۔ لیکن وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی ہے نا، حدیث 600 میں، کہ انہوں نے آپ کے پیچھے تہجد پڑھی تو آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ ان کے دل میں بیٹھ جانے کا خیال آیا۔ جی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور اللہ سے محبت کی انتہا تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تہجد میں لمبی قرات اور لمبا قیام افضل ہے، مگر یہ ہر ایک کے لیے لازمی معیار نہیں۔ بنیادی اصول وہی ہے جو حدیث 609 میں آیا، اپنی ہمت اور نشاط کے مطابق پڑھنا۔ کوشش کرنی چاہیے لمبا قیام کرنے کی، لیکن اگر تھکاوٹ ہو تو بیٹھنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ رات کو اٹھنا، نیند پر قابو پانا، سستی کو ہرانا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیا احادیث اس جدوجہد کو، اس مشکل کو مانتی ہیں؟ بالکل مانتی ہیں، بلکہ اسے ایک روحانی جنگ قرار دیتی ہیں۔ حدیث 604 میں بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے، رات بہت ہے، سو جا۔ پھر جب وہ اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح حشاش بشاش اٹھتا ہے، ورنہ سست اور بوجھل۔ تو یہ دراصل نفس اور شیطان کے خلاف ایک مسلسل جہاد ہے۔ اور جو اس جہاد میں کہہ لیں کہ ناکام رہے، اس کے لیے تو سخت تنبیہ بھی ہے۔ حدیث 605 میں ایک شخص کا ذکر ہے جو صبح تک سوتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ اصل میں اس عمل کی سنگینی اور ناپسندیدگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اس غفلت کی نشاندہی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد اور اس خاص قربت کے موقع سے محروم کر دیتی ہے۔ لیکن پھر اس جد و جہد کا صلہ بھی تو دیکھیں، وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے۔ حدیث 606 میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، یہ تو براہ راست دعوت ہے۔ اللہ خود پکار رہا ہے۔ اس سے تو رات کے آخری پہر کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً یہ وقت اللہ سے راز و نیاز، دعا اور استغفار کے لیے خاص الخاص ہے، اور حدیث 611 میں تو اس کی قبولیت کا ایک عملی طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر وہ مخصوص ذکر پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اور پھر مغفرت مانگے یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوتی ہے،
اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کی برکت پر ایک طرح سے مہر تصدیق ہے۔ اچھا، تہجد کے علاوہ ان احادیث میں دوسری نفل عبادات کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ تاکید کس پر نظر آتی ہے؟ فجر کی 2 سنتوں پر، اس پر تو غیر معمولی تاکید ہے۔ حدیث 615، 616 اور 618 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی 2 سنتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، یہاں تک کہ انہیں بہت ہلکا پڑھتے تھے، جس سے ان کی اہمیت اور پابندی دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور چاش کی نماز کا کیا حکم ہے؟ حدیث 617 میں حضرت ابو ہریرہ کی وصیت میں تو ہے، لیکن حدیث 594 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی۔ جی، چاشت مستحب نماز ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی نہ کرنا امت پر شفقت تھی تاکہ فرض نہ ہو جائے، لیکن اس کی ترغیب دینا، جیسے ابو ہریرہ کو وصیت میں، اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث 618 میں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کی پابندی کا ذکر ہے۔ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت ہے، حدیث 619 میں، لیکن ساتھ ہی فرمایا جو چاہے، تاکہ لوگ اسے ضروری نہ سمجھ لیں۔ ان سب سے یہی سبق ملتا ہے کہ نوافل کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی پوری ہوتی ہے اور دن بھر اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ ان نوافل اور تہجد کے ذکر میں ایک اور اصول بار بار سامنے آ رہا ہے، وہ ہے ثابت قدمی، یعنی کنسسٹنسی۔ جی، یہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کلیدی نکتہ ہے۔ حدیث 597 میں واضح فرمایا گیا کہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور حدیث 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو نصیحت کی کہ اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کسی کام کو شروع کر کے اسے مستقل مزاجی سے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بجائے اس کے کہ جوش میں زیادہ کر کے پھر چھوڑ دیا جائے۔ ان عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم عمل کی تعلیم بھی نیا حدیث میں ملتی ہے، وہ ہے استخارہ۔ حدیث 614 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے ہوں۔ اتنی اہمیت کیوں؟ کیونکہ استخارہ جو ہے نا، وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنے اور اس سے رہنمائی مانگنے کا نبوی طریقہ ہے۔ یہ صرف بڑے فیصلوں جیسے شادی یا کاروبار کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس معاملے کے لیے ہے جس میں انسان کو تھوڑا بھی تردد ہو یا وہ بہترین راستہ جاننا چاہے۔ اس کی دعا کا مضمون ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے ناقص علم اور محدود طاقت کے بجائے اللہ کے کامل علم اور لامحدود قدرت پر بھروسہ کرتا ہے اور اس سے خیر طلب کرتا ہے۔ طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، 2 رکعت نفل کے بعد وہ مخصوص دعا۔ اچھا، تو کیا اس کا جواب ہمیشہ خواب میں آتا ہے یا کوئی اور نشانی ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ خواب ہی آئے۔ استخارہ کا مقصد ہے اللہ سے خیر مانگنا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کرنا۔ جواب کئی صورتوں میں مل سکتا ہے، جیسے دل کا کسی ایک طرف مائل ہو جانا، یا اس کام کے اسباب کا خود بخود بن جانا، یا اگر وہ کام بہتر نہیں تو اس میں رکاوٹیں آ جانا۔ اصل چیز اللہ پر توکل اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اگر واضح نہ ہو تو بار بار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام احادیث یعنی 590 سے 619 تک کا نچوڑ نکالیں تو وہ کیا اہم ترین باتیں ہوں گی جو سننے والوں کو یاد رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں چند کلیدی نکات ہیں۔ پہلا تو تہجد خود ہے۔ یہ رات کی تنہائی میں اللہ سے ایک براہ راست تعلق، گہری محبت اور شکر گزاری کا مظہر ہے، روحانی ترقی کا اہم ترین ذریعہ۔ دوسرا، قبولیت دعا کا خاص وقت، رات کا آخری پہر اللہ کی طرف سے خصوصی توجہ اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جیسا حدیث 606 میں ہے۔ تیسرا، توازن اور استطاعت، عبادت میں جوش کے ساتھ اعتدال اور اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کا لحاظ رکھنا، یہ نبوی تعلیم ہے۔ خود پر غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا۔ جی، وہ حدیث 609 والی بات۔ بالکل۔ چوتھا، استقامت، تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ زیادہ عمل سے بہتر ہے جو چھوڑ دیا جائے۔ کنسسٹنسی بہت اہم ہے۔ صحیح۔ پانچواں، نوافل کی اہمیت،
فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل، خاص طور پر فجر کی سنتیں، وتر اور چاشت، یہ دن بھر روحانی تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ اور چھٹا، استخارہ، ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی اور خیر طلب کرنے کا مسنون طریقہ جو توکل کی عملی شکل ہے۔ واقعی ان احادیث سے رات کی عبادات اور نوافل کی ایک بہت جامع اور عملی تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ صرف اضافی عبادات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق کو گہرا کرنے اور زندگی میں برکت اور رہنمائی حاصل کرنے کے بڑے طاقتور اوزار ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ شاید غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تہجد کا اجر بہت عظیم ہے اور اس کے لیے محنت بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی توازن کی بھی تاکید ہے۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں کہ ہم تہجد پڑھیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم رات کے ان پرسکون لمحات میں، چاہے وہ 2 رکعت سے ہی کیوں نہ شروع ہوں، اللہ کے ساتھ وہ مخلصانہ شکر گزاری والا تعلق کیسے بنا سکتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کو مثبت طور پر بدل دے، بغیر اس کے کہ وہ ہم پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جائے۔ وہ صحت مند توازن کیسے تلاش کیا جائے؟